بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 1 والے نیوز لنک پر کلک کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ نیوز اپڈیٹس میں نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ امارات واپس آنے کے منتظر پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری کی خبر جو ہے وہ ہے کہ ایئر لائنز نے ٹکٹس کی قیمتوں میں اب 50% تک قیمتیں جو ہے وہ گرا دی ہیں۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق مکمل تفصیلات جو ان کی جان لیتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے جانب سے فلائٹ آپریشن بحال ہونے کے بعد پاکستان میں ہزاروں اماراتی ویزا ہولڈرز امارات واپسی کے لیے بے چین ہیں، اور ان پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خوشی کی خبر جو ہے وہ آ گئی ہے کہ اس وقت امارات الیوم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ امارات کی فضائی کمپنیوں نے امارات واپسی کی ٹکٹس کے نرخ میں بہت زیادہ کمی کر دی ہے، اور کچھ فضائی کمپنیاں واپسی کے ٹکٹس پر 50% تک رعایت بھی دے رہی ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اماراتی فضائی کمپنیوں کے عہدیداروں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ امارات میں موسم گرما کی چھٹیاں اگلے 1-2 روز میں ختم ہونے والی ہیں، اور اگلے ہفتے سے اماراتی ریاستوں میں نئے تعلیمی سال کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کی بہت ہی بڑی تعداد واپس آ رہی ہے یا آ چکی ہے، جن کی وجہ سے سفر کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں اور ان کے والدین اور سرپرست اور ان کے ٹیچرز اور دیگر عملہ امارات واپس پہنچ چکے ہیں، تو اسی وجہ سے ٹکٹوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ تو دوسری جانب نرفما سیاحتی کمپنیوں کے ایک ایگزیکٹو چیئرمین علاء علی کا بھی کہنا تھا کہ امارات واپسی آنے والے تارکین کو ٹکٹس میں اس وقت 50% تک ڈسکاؤنٹ بھی رعایت بھی دی جا رہی ہے، یا آنے والے دنوں میں واپس آنے والوں کی تعداد بھی مزید کم ہو جائے گی، کیونکہ بیشتر غیر ملکی امارات واپس پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ امارات الیوم کے اس بارے میں چھپی تھی، اور ہم نے آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ دی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر دبئی سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی کے 3 میٹرو اسٹیشنز پر اپ گریڈیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور ان میں اپ گریڈیشن کے لیے 40% تک کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق روٹس اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA کے چیف نے اعلان کیا ہے کہ 3 دبئی میٹرو اسٹیشنوں پر جاری تزئین و آرائش کا کام اب 40% تک مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اس وقت دبئی انٹرنیٹ سٹی، ڈیمک پارٹیز اور ریڈ لائن پر UA ایکسچینج اسٹیشنوں پر اب اپ گریڈ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جن میں وہ سہولیات بھی شامل ہیں جو کہ پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں کے لیے زیادہ قابل جو ہے رسائی بنائی جا رہی ہیں۔ اور اس بارے میں مزید اپڈیٹس کے مطابق وہ خصوصیات جو عزم کے عمل یعنی کہ معذور افراد کے لیے بھی محفوظ اور ہموار نقل و حمل کا راستہ جو وہ فراہم کرتی ہیں۔ اس بارے میں RTA کے ڈائریکٹر جنرل اور بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے چیئرمین یعنی کہ مطر آل محمد الطاہر نے بتایا ہے کہ یہ منصوبہ 2025 تک 40 میٹرو اور میرین ٹرانسپورٹ اسٹیشنوں کو بہتر بنانے کے لیے RTA کے ماسٹر پلان کا ایک حصہ ہے۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پروجیکٹ کے کاموں میں دبئی انٹرنیٹ سٹی اسٹیشن پر ایک اضافی مغربی داخلی راستے کے تعمیر اور سوار افرادوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے ڈیمک پارٹیز اسٹیشن اور دبئی مرینا ٹرام اسٹیشن کے درمیان رابطے کو بہتر بنانا بھی شامل ہے، اور خاص طور پر اس بارے میں صبح اور شام کے اوقات کے دوران۔ اس کے بعد نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ دوسروں کی IDs پر لاکھوں درہم کے چیک کیش کرانے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے 3 دفعہ 3.5 لاکھ درہم کے چیک کیش کروا چکا تھا، اور تینوں دفعہ ایک ہی شخص جو کہ مفرور ہے اس کا ID کارڈ استعمال کیا گیا۔ تاہم 2 جون کو ملزم چیک کیش کرانے گیا تو بینک کے ایک ملازم نے شبہ ظاہر ہونے پر پولیس کو کال کر دی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس سے قبل تینوں ملزمان نے ریئل اسٹیٹ فرم کے نمائندے بن کر ایک عرب شہری سے 7.5 لاکھ درہم بھی بٹورنے کی کوشش کی، تاہم واردات سے پہلے ہی پکڑے گئے تھے۔ تینوں ملزمان پر دوسروں کی شناختی دستاویزات استعمال کرنے اور فراڈ کی کوششوں کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، اور دونوں ملزمان گرفتار جبکہ ایک مفرور ہے، اور مقدمے کی مزید سماعت جو ہے 24 ستمبر کو ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ اسرائیل سے متحدہ عرب امارات کے لیے فلائٹ آپریشنز کا آغاز
اور تاریخ کی پہلی کمرشل پرواز جو ہے سوموار کے روز ابوظہبی پہنچے گی۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدے طے پانے کے بعد فلائٹ آپریشنز بھی شروع کرنے کا فیصلہ جو وہ کر لیا گیا ہے، جس کے تحت اسرائیل سے پہلی بار کوئی کمرشل پرواز اماراتی سرزمین پر اترے گی۔ اور اس بارے میں اسرائیل فضائی کمپنی کا مسافر طیارہ اگلے سوموار کو ابوظہبی ایئرپورٹ پر اترے گا، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ پروازوں کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ اس بارے میں اسرائیلی ایئرپورٹس اتھارٹی کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ سوموار کے روز امارات کے لیے فلائٹ نمبر Y971 امارات کے دارالحکومت ابوظہبی روانہ ہوگی اور اسرائیلی شہر تل ابیب کے درمیان کوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی یہ پرواز اگلے روز یعنی منگل کو واپس تل ابیب پہنچے گی۔ اور اسرائیلی ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے امارات کو کمرشل پرواز کی روانگی کے حوالے سے ایک بین الاقوامی نیوز ایجنسی نے ابوظہبی میں قائم امریکی سفارت خانے اور دیگر اماراتی حکام سے تصدیق کے لیے رابطہ کیا ہے، تاہم ان کی جانب سے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اور اسرائیل سے آنے والی پہلی کمرشل پرواز میں عام مسافر سوار نہیں ہوں گے، کیونکہ اسرائیلی فضائی کمپنی EIAI کی ویب سائٹ پر اس پرواز کی ٹکٹس کے لیے بکنگ نہیں کی جا رہی۔ اس کے بعد نمبر 5 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب میں ملازمت کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کے بعد بہت ہی سنہری موقع ہے۔ اور اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق سعودی وزارت صحت نے 52 طبی شعبوں میں پاکستانی ڈاکٹرز کی بھرتی کا اعلان کر دیا ہے اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ بھی 10 ستمبر کو ہوگی۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق سعودی عرب میں روزگار کی غرض سے ہزاروں پاکستانی ڈاکٹرز نرسیں جو وہ مقیم ہیں اور پاکستانی ڈاکٹرز کی مہارت اور پیشہ ورانہ قابلیت کو سعودی حکومت بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو اسی وجہ سے سعودی وزارت صحت نے ایک بار پھر صحت کے 52 شعبوں کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کرنا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق پاکستانی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ پر سعودی عرب میں پاکستانی ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے اشتہار بھی دے دیا گیا ہے، جس کے مطابق سعودی وزارت صحت کو بیشتر ریجن کے لیے فوری طور پر ماہر ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ اور جن شعبہ جات کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور کنسلٹنٹ مانگے گئے ہیں، ان میں نیفرولوجی، جنرل سرجری اور آرتھوپیڈک، یورولوجی اور پلاسٹک سرجری، امراض قلب اور بچوں کے امراض اور سرجری اور دماغی امراض اور کئی دوسرے شعبے جو وہ شامل ہیں جن کے لیے ڈاکٹرز جو ہے وہ مانگے گئے ہیں۔ تو بھائی یہ تھے ہمارے پاس دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس، یہ اس کا پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ پارٹ 1